فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ تعالیٰ نے امام جعفری سینٹر اٹلانٹا کی 5th مجلس برزخ سے قیامت تک، یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو ایک ریالٹی میں بدلنے والی ہے، حقیقت میں بدلنے والی ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریالٹی میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی چینج ہونے والا نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ایسی ریالٹی ہے دوستو کہ جو ہر انسان کو گزرنا ہے اس راستے سے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی ایسا راستہ، بڑی ذمہ داری سے بول رہا، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ اب پورا یہ ڈیپینڈ کرتا کہ وہ جو جگہ ہے برزخ کی، اس کو ہم کیسے استعمال کریں، کیسے اس کو یوز کریں، کس طرح سے برزخ میں آرام کے ساتھ رہیں۔ برزخ کوئی آرڈنری جگہ کا نام نہیں۔ آپ تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں پلیز، صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برزخ ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہماری کوئی چوائس ہو، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ کوئی ملک کا آدمی ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کوئی مذہب کا آدمی ہو، اس کو برزخ میں جانا ہی بن جانا ہے۔ اس لیے کہ کسی نے اپنی زندگی کو اتنا لمبا نہیں لکھوایا کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے اور بس موت آئے اور قیامت آ جائے۔ اس لیے کہ وہ بھی جو دن آنے والا ہے نا، ڈے آف ججمنٹ کا، وہ بھی میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ وہ ایک دن نہیں ہے، 12 14 18 گھنٹے کا دن نہیں، 50 ایئرس کا، 50,000 ایئرس کا، 50,000 سنہ ہے، 50,000 سال کا۔ اب امیجن کریں کہ ہم کتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں آج، کتنے ہم ریلیکس ہیں۔ وی ڈونٹ ریئلائز، لٹرلی وی ڈونٹ ریئلائز، ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے اس کو، اینڈ وی آر ناٹ ٹیکنگ سیریس۔ ہم اپنی لائف کو سیریس لے رہے، اپنے بزنس کو سیریس لیتے، اپنے ایجوکیشن میں سیریس لے رہے، اپنے بچوں کے لیے سیریس ہو رہے آپ، لیکن جو اصل لائف ہے، جو اصل جگہ جانا ہے، اس لائف کے بارے میں وی آر ناٹ سیریس۔ اب میں آپ سے اتنا پوچھتا کہ آپ ہر آدمی یہاں رہتے، آپ ٹریول کرتے، ٹریولنگ ماشاءاللہ ہماری مسلسل ہوتی، یا زیارات پہ جا رہے، یا ہالیڈے پہ جا رہے، یا ویکیشن پہ جا رہے، یا بیک ہوم جا رہے، ہر آدمی ٹریول یا بزنس ٹرپ پہ جاتے۔ غور سے سننا پلیز، بزنس ٹرپ پہ جاتا ہے انسان، ٹریول کرنے سے اسلام منع نہیں کر رہا، ٹریول کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تم ٹریولنگ کرو گے، مختلف جگہوں پہ جاؤ گے، تو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، بہترین جگہیں نظر آئیں گی، اللہ سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار نے کیا کیا چیزوں کو پیدا کیا۔ ایک ہی جگہ ایک گھر میں رہنے سے آپ کو اللہ کی شان نظر نہیں آتی، ہر جگہ اللہ کی شان ہے۔ اور امریکہ میں تو اتنی اچھی شان ہے کہ اللہ نے اس ملک کو عجیب خوبصورتی دی ہے، بیوٹی دی ہے، اور بیوٹی کے ساتھ
یہاں پہ آپ کے 4 سیزنز بھی ہیں. آپ کا سیزن ہے، سمر بھی ہے، ونٹر بھی ہے، سپرنگ بھی ہے، فال بھی ہے. کہ ہر سیزن میں اللہ کی شان ہے کہ ونٹر میں بھی، سمر میں بھی، سپرنگ میں بھی، اور سپرنگ کے بعد جب فال ہوتا، سپرنگ میں اتنے خوبصورت جھاڑ نظر آتے، اتنے خوبصورت پتے نظر آتے، اتنے خوبصورت پھول نظر آتے. شان اللہ کی کہ رنگ کس نے دیا، خوبصورتی کس نے بنائی. اس کے بعد جب فال ہونے لگتا، جب جھاڑ سے پتے نیچے گرنے لگتے تو وہ بھی ایک عجیب منظر ہے. ڈیفرنٹ کلرز آپ کے سامنے آتے. وہ کلرز کو دیکھ کے اللہ کو پہچانو کہ اللہ کیا خوبصورت انسان، خوبصورت ہے. اللہ کی خوبصورتی معلوم ہوتی کہ خالق کائنات کتنا خوبصورت ہے اور کتنا اچھی چیز کو پسند کرتا. تو ہر چیز ہم دیکھ رہے. جب آپ یہاں سے ٹریول کرتے، اگر 8 دن کے لیے آپ کو ٹریول کرنا ہے، غور سے میں مثال دے رہا، اگر آپ کو ٹریولنگ کہیں ہے، کوئی ایسے ملک میں، کوئی ایسے شہر میں، کوئی ایسی بستی میں، آپ اٹلانٹا سے ٹریول کرنا چاہ رہے 8 ڈیز کے لیے، بزنس ٹرپ ہی ہو، ہالیڈے ہو، جو بھی ہو، تو آج کے زمانے میں اگر کوئی ٹریول کی پلاننگ کرتا تو کیسے کرتا؟ ہاؤ یو پلان یور سیلف. سب سے پہلے نیٹ پہ جاتے، اس جگہ کا، جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کے بارے میں معلوم کرتے کہ وہاں پہ ٹیمپریچر کیا ہے، موسم کیسا ہے. اگر یہاں پہ ونٹر ہے تو وہاں پہ بھی ونٹر ہے یا نہیں. اس لیے کہ یہاں پہ ونٹر ہے، آسٹریلیا میں ونٹر نہیں تو وہاں گرمی ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم پہلے جو کہیں جاتے تو سب سے پہلے چیک کرتے کہ موسم کیسا ہوگا جب میں جاؤں گا. اس لیے کہ اگر میں ونٹر کے کپڑے لے کے چلے جاؤں وہاں سمر ہو، یا سمر کے لے کے چلے جاؤں ونٹر ہو تو پریشان ہوں گا. پہلی چیز چیک کرتے موسم، ویدر کیسا ہے. دوسری چیز آپ کیا چیک کرتے ٹریول کرنے سے پہلے کہ کرنسی کون سی چلتی ہے وہاں پہ. اگر ایسا نہیں ہو کہ ڈالر لے کے جائیں ڈالر ہی نہیں چلے. میں ڈالر کی مثال کیا، تو یہ تو ملک، ہر ملک میں کم بخت چلتا ہے. میں انڈین روپی کی مثال دیتا. سب ہم لوگ بیک ہوم انڈیا سے ہی ہیں ماشاءاللہ. پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سب ایک ہی چیز ہے. سب کانٹیننٹ میں سے اگر کوئی ٹریول کرا وہاں کی کرنسی لے کے جانا چاہ رہا تو پہلے چیک کرتا یار وہاں کرنسی کون سی چلتی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں انڈین کرنسی لے کے چلا جاؤں اور وہاں نہ چلے تو میں بھوکا مر جاؤں گا. 2 چیزیں یہ چیک کی. پھر رہنے کی جگہ چیک کرتے کہ جا کے میں ٹکوں گا کہاں. ہوٹلز ہیں پہلے سے بک کرتے کہ ایئرپورٹ سے پورا پیکیج لیتے کہ ایئرپورٹ پک اپ ہو، ہوٹل میں جائیں، ڈراپ آؤٹ ہو، سب چیزیں. 3-4 چیزیں چیک کر کے انسان 8 دن کے لیے ٹریول کرنا ہے. آج کے زمانے میں تو سوچ کے ٹریول کرتا. میں کیا بول رہا ہوں، آنکھ بند کر کے کوئی ٹریول نہیں کرتا. یو ڈونٹ کلوز یور آئیز. یہ نہیں کرتے کہ ٹکٹ لو چلے جاؤ. آن ارائیول ویزا بھی ہے تو چیک کرتے. اگر ویزا نہیں ہے تو پہلے ویزا بھی لے لیتے. یہ سب چیک کر کے، پلان کر کے، آئٹنری بنا کر دین یو گو. اگر ویسے ہی چلے جائیں اور پرابلم آ جائے تو لوگ بولیں گے یار تم آج کے زمانے میں، نیٹ کے زمانے میں تم ایسا ٹریول کرتے جاہلوں کی طرح، معلوم نہیں کر لیتے. میں آپ سے پوچھتا 8 دن کے سفر کی اتنی پلاننگ. میں کیا بول رہا دوستو، 8 ڈیز کی. اور آپ کو یہ یقین بھی ہے، بلیف بھی ہے کہ میں 8 دن میں واپس آ جاؤں گا. یہ یقین ہے. اور اگر خدا نخواستہ پیسوں کا پرابلم ہو تو میں اپنے پیسے منگوا بھی سکتا، اس لیے کہ سب کے ساتھ کریڈٹ کارڈ بھی ہوتا. آج میں کریڈٹ کارڈ بھی دے رہا آپ کو. مجلس کے بعد پوچھنا نہیں، یہیں سے دوں گا، میری کوئی کمپنی نہیں ہے. تو ہر چیز کی پلاننگ کر کے جا رہے 8 دن کے ٹریولنگ کے لیے. یہ سوچ کے جا رہے کہ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. ارے بابا جہاں سے جا کے تم کو یقین ہے، بلیو ہے واپس آؤ گے، اس کے لیے اتنی احتیاط کر رہے. اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کی کیا پلاننگ ہے. کرنسی رکھی، وہاں کا موسم معلوم کیا کہ ویدر کیا ہوگا، جائیں گے. چلو اٹلانٹا سے ہی جانا ہے، جمال پور تاج پور سے جانا نہیں ہے، یہیں سے جانا ہے. تو آپ جب جا رہے تو آپ نے کیا کرنسی اور کیا چیز آپ نے تیار کی. آج میں آپ کو ہوم ورک دے رہا.
when you go back 5 منٹ آج کی رات اپنے بستر پہ عورت مرد لڑکی لڑکا سوچے میں کیا بولا, کہ پلاننگ کیا ہے تمہاری آج. کل اگر جانا پڑے خدا نہ خواستہ, میں خدا نہ خواستہ بولا, ورنہ آپ بولیں گے ہم ممبر سے بیٹھ کے آپ بددعا دے رہے کہ کل چلے جائیں. نہ, میں بددعا نہیں دے رہا, مولا تم کو سلامت رکھے. اپنے لیے تو سب آمین کتنی زور سے بولے دیکھو آپ. نہیں, مولا سلامت رکھے, صحت کے ساتھ رکھے, اٹلانٹا میں ہمیشہ رکھے, نبی خضر کی ایج عطا ہو. آمین. دعا یہ کرو کہ اگر زندگی دے اللہ تو ایمان کے ساتھ دے. ایمان ہے تو زندگی, ایمان نہیں ہے تو وہ زندگی حرام ہے. ایمان کے ساتھ اللہ زندگی دے, صحت کے ساتھ زندگی دے. تو اب آپ میں پوچھ رہا 8 دن کے سفر کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ سب پلاننگ ہے, لیکن جو ایٹرنل سفر ہے جہاں سے جا کے واپس ہی نہیں آنا ہے, اس کی کیا پلاننگ ہے؟ کیا پلاننگ ہے ہماری؟ آپ بولیں گے نہیں میں نے نمازیں پڑھی, میں نے روزے, پیسے کا غرور. بیٹے کو بولا بابا ایسا کرو کہ جب میں دفن ہوں تو میرے ساتھ $1,00,000 بھی دفن کر دو. منکر و نکیر آئیں گے, میری تو عادت ہے کھلا کھلا کے آگے بڑھتا ہوں پوری زندگی. میں کچھ بول رہا, پوری زندگی کی جب کام تھوڑی کرنا ہے, پراپر چینل نہیں جانا, اس کو اتنا دے دو آگے بڑھ جاؤ, اس کو اتنا دے دو آگے بڑھ جاؤ, اس کو اتنا دے دو آگے بڑھو, دیتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ. بیٹے سے کہا بیٹا $1,00,000 رکھنا لیکن بتا کے نہیں رکھنا. رکھ لیا $1,00,000 نیچے اپنے ساتھ. فیونل جب ہوا ہمارا, کافن میں اندر رکھ دیا بیٹے نے. کل کی بات جہاں میں نے چھوڑی سی پھر وہاں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا. تلخین ہوئی, تلخین کے بعد بیٹا واپس آ گیا اوپر. بیٹا واپس آیا لیکن آتے وقت اس کو یہ فیل نہیں ہوا کہ میں باپ کو اکیلے چھوڑ کے آ رہا, بلکہ مولا کا ارشاد کہ اپنے جسم سے گرد کو ایسا صاف کرتا. کیا عبرت ہے یار, کیا عبرت ہے, ایسا صاف کرتا. ہی ڈونٹ فیل اینی تھنگ, ایسا صاف کرتا. ماں کو لٹا رہا, بھائی کو لٹا رہا, بہن کو لٹا رہا, بچے کو لٹا رہا, گرد کو ایسا صاف کرتا. کتنا احتیاط ہے کہ گرد صاف ہو جائے, ڈسٹ صاف ہو جائے. یہ نہیں سوچا کہ میں اتنی منو خاک اس پہ ڈالنے والا ہوں. اس کے بعد خبر بند ہو گئی. تلخین کیوں رکھی گئی؟ وائی؟ مجھ سے ابھی سوال کیا گیا کہ کل آپ نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. اتنا لیٹا کے ہلا ہلا کے بتا کے گریف کو بند کر دیا. پہلا دن برزخ کا شروع ہو گیا. فرسٹ ڈے آف دی برزخ, جو سب کو جانا ہے, سب کو جانا ہے, سب کو جانا ہے, سب کو جانا ہے. کوئی جب رسول نہیں رہے تو ہم کیا رہیں گے؟ جب میرا مولا نہیں رہا تو ہم کیا رہیں گے؟ یہ سوچو. بند کیا خبر. اب برزخ کی پہلا دن, پہلی رات شروع ہوگی, جو انتہائی وحشت کی رات ہے, انتہائی ڈرونی رات ہے. یقین نہیں آ رہا تم کو؟ سوچتا نہیں انسان, شیطان نے ہمارے سر پہ, دماغ پہ, دل پہ ایسا پردہ ڈالا ہے کہ واٹ آر یو تھنکنگ, تم کیا سوچ رہے؟ یہ تو عابد بلرامی کا کام ہے بولنا. ایک کان سے سنو, دوسرے کان سے اڑا دو. آپ ریئلائز کر رہے ہیں میں کیا بول رہا؟ اس لیے کہ یہ اس طرح کی تقریر تو کوئی بھی نہیں کرے گا. میں ریالٹی بتا رہا, ریالٹی. جیسے ہی بند ہوئی, اب بند ہونے کے بعد آپ کیا کرتے؟ کوئی مر گیا, پہلی رات, پہلا دن شروع ہوا برزخ کا. پوری دنیا میں کوئی مومن مرتا ہے, آج کل تو فوراً میسیج آتا, واٹس ایپ آ جاتا کہ فلاں مومن فلاں جگہ انتقال ہو گیا. تو کیا کرتا بیٹا بھی باپ کو دفن کر کے آگے کیا کرتا؟ 2 رکعت نماز پڑھتا. کتنی آرام سے بولے نوشاد بھائی وحشت. What do you mean وحشت؟ کیا چیز ہے وحشت؟ یہ کبھی سوچا یہ بات؟ میں پوچھ رہا آپ کو, تھوڑی سے ذہن کو کھولو. تمہارا بیٹا پڑھے گا وحشت کی نماز, وہ اعلان کرے گا کہ میں 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھتا ہوں اپنے باپ کی.
وحشت کس کو بولتے؟ کس کو بولتے وحشت؟ ڈر، خوف، اندھیرا، زمین کے کیڑے، انسیکٹس. اللہ کا رسول بول رہا، عابد بگرامی نہیں بول رہا. وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل جیسے ظالم نے صادق کہا ہے. اب ڈینائی نہیں کر سکتے. ابو جہل، ابو لہب نے جس کو صادق کیا وہ رسول بولتا کہ ٹفسٹ نائٹ، اس سے زیادہ ٹف نائٹ کوئی رات نہیں ہے جو پہلا دن تمہارا بڑھ سکتا ہے. رسول جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہو، وہ رسول بولتا جو عالمین کے لیے بلیسنگ بن کے آیا. وہ بولتا کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین رات پہلی رات ہے، برزخ کا پہلا دن ہے. اگر آپ خالی امیجن کریں نا، امیجن، تو یقین کرو تم سوگے نہیں. بلیو می، تم نہیں سوگے، بلکہ تم سوچو گے یار آج میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے یہاں سو رہا نرم بستر کے اوپر، کل مجھے پتہ نہیں مجھے کہاں سونا ہے. I don't know. کہ وہ رات مردے کے لیے اتنی سخت رات ہے کہ جتنے آپ کے پاس اعمال ہیں نا وہ پہلی رات کے ہیں. جتنے اعمال، برزخ کا پہلا دن. جیسے ہی خبر بند ہوئی، مولا علی کہتے ہیں، عابد بگرامی نہیں بول رہا، میرا مولا بولتا. میں نے یہ جملہ اس سے پہلے بھی بولا ہے یہاں پہ 2 سال پہلے، 2 years before میں نے یہ جملہ بولا، پھر ریپیٹ کر رہا اس لیے کہ مولا علی کی صحیح ہے. مولا علی کہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ سنو اے میرے چاہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرا محبت کا دم بننے والوں، اے مجھے ماننے والوں، جب تمہارا بیٹا لٹا کے واپس جائے گا اور وہ لحد کو بند کرے گا، گریف کو بند کرے گا، تو زمین کے چھوٹے چھوٹے کیڑے، انسیکٹس ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. ملینز کی تعداد، میری طرف دیکھو، ملینز کی تعداد میں زمین کے انسیکٹس تمہارے اوپر حملہ کریں گے. مولا علی نہج البلاغہ میں بولتے، میں نہیں بول رہا، نہج البلاغہ ریفرنس دے رہا کہ اپنے پیٹ کو، اپنے سٹمک کو خبر کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، وہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے. ملینز کی تعداد میں زمین کے اندر جتنی اللہ کی مخلوق ہے پورا آپ کے اوپر حملہ. کوئی آنکھ کی طرف جائے گا، کوئی بالوں کی طرف جائے گا، کوئی داڑھی جو کلین شیو ہے اس کو انجوائے کرے گا کھاتے ہوئے. پلیز بول رہا، چھوڑ لو داڑھی. 40 سے پہلے مولا حسین کو یہ تحفہ دو، یہ تحفہ دو، گفٹ دو مولا کو، کہ بولو مولا کو، مولا میں 40 کا یہ آپ کو تحفہ دے رہا کہ آپ کو پسند ہے نا. if you really love امام حسین، if you say کہ you love امام حسین then do it, otherwise it means you don't love امام حسین. اگر مولا حسین سے صرف ریئل محبت کرتے ہو نا تو تھوڑا سا مولا حسین کو 1437 ہجری کے محرم کا یہ تحفہ دینا، 1437 ہجری کے محرم کا امام حسین کو یہ گفٹ دینا کہ بولو مولا کہ میں آج کے بعد سے یہ عمل نہیں کروں گا جو یزید کرتا تھا. I'm very open. اب ایک بات جملہ بولوں، جب بات یہاں تک آئی ہے، چوتھے امام کے سیئنگ ہے، میری سیئنگ نہیں ہے، میرے جملے نہیں ہے، پلیز غور سے سنو. وہ امام بول رہا جس نے 34 ایئرز اپنے بابا کا ماتم کیا، 34 ایئرز جس نے باپ کا ماتم کیا، جس سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی ماتمدار نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی رونے والا نہیں ہے اپنے حسین کے اوپر. ہم کیا روتے، ہم کیا عزاداری کرتے، ہم کیا مجلس کرتے. جیسے چوتھے امام نے 34 ایئرز 24/7 باپ کا ماتم کیا، نماز پڑھے تو حسین پہ گریہ کیا، کھانا کھائے تو حسین پہ گریہ کیا، کعبے کو دیکھے تو حسین کو گریہ کیا، بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے بابا کو یاد کیا. اتنا 24/7 جو باپ کا ماتم کرتا رہا. اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا دیکھو میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعو، 3 کام کبھی مت کرو، ڈونٹ ڈو اٹ. اس لیے کہ یہ جب کوئی کام کرتا ہے تو مجھے یزید کا دربار یاد آتا. آپ سوچو یزید کا دربار کہ امام 34 ایئرز تک یہ بول کے روتے رہے کہ الشام الشام الشام، کہ
مجھے شام وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے ماں بہنیں، میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے. امام نے کربلا کو کم یاد کیا، شام کو زیادہ یاد کیا. یہ کہا کہ سب سے بڑی مصیبت جو چوتھے امام کی نگاہ میں، امام کی نگاہ میں، زمانے کے امام کی نگاہ میں جو سب سے بڑا پین تھا، مصیبت تھی، آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں چوتھے امام کے جو بال تھے، ہیئر تھے، وہ گرے نہیں ہوئے تھے، سفید نہیں ہوئے تھے. لیکن جب واپس آئے تو 24 ایئرس کی ایج تھی، جسٹ ہی واز 24 ایئرس اولڈ. جب شام سے واپس آئے تو آپ کے پورے بال گرے ہو گئے تھے، وائٹ ہو گئے تھے. ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی بوڑھا انسان ہے. کہ سگا چچا محمد حنفیہ نے چوتھے امام کو نہیں پہچانا. کہا کہ بیٹا تم 24 سال میں بوڑھے ہو گئے، اولڈ ہو گئے. تو کہا تھا میں شام جا کے آ رہا. وہ امام کہتا میرے لیے مت چھوڑو، حسین کے لیے چھوڑو. وہ امام کہتا جب بھی کوئی کلین شیو یا کوئی گیملنگ کرتا ہوا یا کوئی ڈرنک کرتا ہوا ہمارے سامنے آتا تو ہم کو یزید کا دربار یاد آتا. اب اتنی بڑی روایت کے بعد بھی کس کو بتانا ہے یار؟ How you love امام حسین. Don't say then, don't say کہ I love امام حسین. مولا حسین نے تم کو پوری زندگی دی ہے، تم مولا حسین کے لیے اتنا سیکریفائز نہیں کر سکتے. anyhow جب لٹا دے نیچے، دیوار یہاں رہتی. میری طرف دیکھیں پلیز، دیوار یہاں رہتی، یہاں چھت یہاں رہتی. ہر انسان کی ایسا لٹاتے قبلے کی طرف، ایسا. عورت کو بھی، مرد کو بھی، لڑکے کو بھی، لڑکی کو بھی ایسا لٹاتے ٹورڈز قبلہ. فیس ٹورڈز قبلہ رہتا. باڈی کو ایسا تھوڑا سا سلانٹ کرتے، ایسا ٹرن کرتے ٹورڈز قبلہ، کعبے کی طرف. تو دیوار کہاں جاتی؟ یہاں آ جاتی، بالکل اتنی کلوز. وحشت رسول نے یوں نہیں کہا. دیوار یہاں ہی لحد بند ہوئی. فرسٹ ڈے آف دی برزخ جیسے ہی لحد بند ہوئی، گریو بند ہوئی، یہاں تو اوپر سے لیڈ لگاتے نا، لیڈ لگائے اوپر آپ نے منو خاک ڈال دی، مٹی ڈال دی، ڈسٹ ڈال دی، آپ ہٹ گئے. بڑے آرام کے ساتھ بیٹا بھی چلا جاتا، رشتہ دار بھی چلے جاتی، بھائی بہن بھی چلے جاتے. وہ اندر ہے، نیچے بند ہو گئی لحد. جیسی لحد بند ہوئی، مولوی اوپر بیٹھتا، بیٹھ کے سیم تلقین پڑھتا. یہ مستحب ہے سیکنڈ تلقین. نیچے یہ جو دیوار ہے یہ ایسا پھٹتی، ایسا ایسا ہٹتی، ایسا سلو نہیں ہٹتی، خاموشی سے نہیں ہٹتی، ایک گرجدار آواز آتی، دیوار ایسا پھٹتی. فرسٹ ڈے آف دی برزخ ایسا دیوار پھٹتی، اور گرجدار آواز، زبردست آواز کے میت ایسے کانپنے لگتی. دیوار ایسا پھٹی، 2 فرشتے انٹر ہوتے. تلخین میں ہم بولتے ہیں کہ سوال و منکر و نکیر حق. یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. ڈونٹ ڈینائی، ڈونٹ ڈینائی. تم زندگی میں ڈینائی کرتے تھے اٹلانٹا میں، اب نہیں کر سکتے. ایسا ہٹی، 2 فرشتے انٹر ہو گئے. پہلی مرتبہ انسان 2 فرشتوں کو دیکھتا، فرسٹ ٹائم اپنی لائف میں. اور وہ جو اینجل ہوتے آنے والے، ہماری طرح نہیں. ڈونٹ تھنک کہ ایک نارمل انسان جیسا آ رہا ویسا آ رہا. روح واپس آتی جسم میں، یہاں سے لے کے کمر تک انسان ایسا اٹھ کے بیٹھتا. روح واپس آتی جسم کے اندر، ایک چھینک آتی، الحمدللہ بولتا، ایسا اٹھتا، اٹھ کے بیٹھتا. 2 فرشتے. دیوار جب پھٹتی تو اس وقت یہ عالم ہوتا کہ ان باڈی ایسا کانپتی. یہ پہلے اندھیرا، پہلے زمین کے کیڑوں کی آواز. اندر جب ایئر ٹائٹ ہو جاتا تو اس وقت جو نیچے انسیکٹس ہیں وہ جو آواز نکلتے تھے، آوازیں ایکو ہوتی، ایسی گرجدار آواز. اس کے بعد پورے حملے ہو رہے، ادھر سے یہ آ کے حملہ کر رہا، ادھر سے یہ آ کے حملہ کر رہا، اور انسان بے بس ہیلپلیس لیٹا ہوا ہے، چیختے رہتا کہ کیا وقت آ گیا میرے اوپر. اور پلس سم ہیٹ، گرمی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پورا میجرمنٹ کیا گیا کہ ایک اندر اگر ایئر ٹائٹ کر دیا جائے، ایئر ٹائٹ کرنے کے بعد نیچے ٹیمپریچر کا
وہ رکھ کے اوپر سے اس کو مانیٹر کیا کہ اگر ٹیمپریچر نیچے اس طرح کسی باکس کو ایئر ٹائٹ کرے تو نیچے کا ٹیمپریچر کیا ہوتا، تو پتہ ہے کتنا ہوتا؟ 200 پلس. 200 پلس. ہم سب کو جانا ہے فرسٹ ڈے آف دی برزخ. 2 فرشتوں کا انٹر ہونا اور انٹر ہو کر پوچھتے، اچھا فرشتے بھی جو آتے، اینجلز بھی جو آ رہے، وہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، دنیا میں اچھا کام کیا ہے، گرانٹیڈ نہیں لیا اسلام کو کہ میں بہت اچھا، میری نماز اچھی، میری عبادت اچھی، میرے ڈونیشنز اچھے، یہ سوچ کے گئے نیچے تو پتا چلا $1 بھی نہیں گیا. صبح میں مولانا نے کیا کہا؟ $1 بھی نہیں گیا، پہنچا ہی نہیں. اتنی ہپوکریسی تھی، اتنی ریاکاری تھی کہ میں ڈالر ڈونیشن دے رہا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ میرا نام بھی لکھا جائے. آج میں ایک ریکویسٹ کرتا آپ سے، ایک گفٹ دے کے جا رہا اٹلانٹا والوں کو کہ ایون خمس، غور سے سنو عابد بن کیا بول رہا، ایون خمس when you give خمس، جب تم خمس دو تو رسید بندے خدا کی لو، نام کی مت لو. You don't need to take name. Why? کیوں؟ احتیاط کرنا لازم ہے کہ کہیں میرا نفس شامل نہ ہو جائے، کہیں یہ احساس نہ ہو کہ میں $1,00,000 خمس دیتا ہوں، لوگوں کو پتا تو چلے کہ اٹلانٹا میں میں نے $1,00,000 خمس نکالا ہے، مارکیٹ میں میرا نام تو ہو. تو اچھا خاصا صاف پیسہ ریاکاری میں چلا جائے گا. You understand what I mean? عورت کو بھی بول رہا جو کماتی ہے، it's very difficult، بہت مشکل ہے بندے خدا پہ لینا، اس لیے کہ فوراً شیطان آ جائے گا اور کہے گا what are you doing؟ تم کیا کر رہی ہے؟ تمہارا نام کیسے ہوگا پھر؟ You don't worry نام کا چکر میں، اس لیے کہ نام کو بڑھانا ہمارا کام نہیں، اس کا کام ہے. یہ بات سمجھو کہ اس لیے کہ شیطان، میں کل ایک شیطان کا انٹرویو کا ایک پارٹ پڑھوں گا کل کی مجلس میں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس بھی کتنے آ چکے ایسے، کیسا ہم سے بھی اس نے انٹرویو لیا. کل کی مجلس میں 10 منٹ کا ایک انٹرویو کا ایک پارٹ پڑھوں گا شیطان کا، جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا، کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا، شیطان نے کیسے کہا کہ میں کس طرح انسان کے اعمال کو خراب کرتا ہوں. 10 منٹ کا ایک پارٹ پڑھوں گا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ یہ سوچو، بندے خدا کے نام پہ لینے میں مجھے حرج کیا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑا؟ لیکن بندے خدا میں یہ گارنٹی ہے کہ یقین ہے کہ تمہارا قبول ہوگا، ایکسیپٹ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ ریاکاری کا 0.1% بھی نہیں آتا، نام ہی نہیں آتا، تو کیسے ریاکاری ہوگی؟ جتنا خمس دو. اور ایک چیز یاد رکھو، میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ اپنے پیٹ کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا. تو کیوں بناتا انسان پیٹ کو؟ اگر تم نے رزق حرام کھایا ہے تو ہے، رزق حلال ہے تو تمہارا پیٹ کو غذا نہیں بنائیں گے کیڑے. تمہارا فلیش اگر رزق حلال سے بنا ہے تو وہ لوگ نہیں آئیں گے تمہارے قریب، دور رہیں گے. اگر رزق حرام سے ہے تو 100% تمہارے پیٹ پہ حملہ کریں گے، 100%. تو جب یہ کیا، اب اس کے بعد 2 فرشتے انٹر ہوئے، اور وہ فرشتے جو ہے اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، دنیا میں اچھا کام کیا ہے تو اللہ کی رحمت کا مظاہرہ کرتے، اور اگر تم نے گناہ تمہارے زیادہ ہے تو اللہ کے قہر کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتے. ان کا فیس، ان کی صورت، وہ جلال کے ساتھ جب انٹر ہوتے نا، ایسا انٹر ہوتے، اسٹریٹ دے کم ٹو یو، اسٹریٹ. تم ایسا لیٹ کے ایسا اٹھے ہوئے اندھیرے میں، وہ سامنے آ گئے. انسان گھبرانے لگتا، ڈرتا. اسی لیے اوپر کی تلقین اور نیچے کی تلقین ہے.
پہلا سوال کیا کرتے آگے؟ فرشتے انٹر ہوئے، من ربوں کا. آپ کو معلوم انسان کیا کرتا اس وقت؟ پوچھتے کہ کون ہے تیرا رب؟ آپ کا بولنا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے. بولتا کیا بندہ؟ تو ہے، تم. پہلی رات کیا ہے معلوم؟ فرسٹ ڈے آف دی برزخ. مثال پورا آپ کے اعمال ڈیپینڈ کرتا برزخ کو فرسٹ نائٹ کے اوپر، فرسٹ ڈے کے اوپر. جیسا کسی پولیس اسٹیشن میں خدا نہ خواستہ کسی کا ایف آئی آر بنا تو پورا کیس ڈیپینڈ کر رہا ہے ایف آئی آر کے اوپر. ایف آئی آر کے اوپر کورٹ میں کیس چلتا، ایف آئی آر رپورٹ کے اوپر ہر پورا جج ججمنٹ دیتا، پورے پوائنٹس ایف آئی آر پہ رہتے. فرسٹ رپورٹ جو رہتی، اور یہی فرسٹ رپورٹ تمہاری فرسٹ ڈے آف دی برزخ کی، کہ اگر تمہاری پہلی رپورٹ اچھی بن گئی تو آئندہ پوری برزخ تمہارے لیے آرام ہے. اور برزخ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ ایئرس کی برزخ. اگر پتا چلا میرے اعمال ہی نہیں پہنچے کچھ، جب پوچھا تو بندہ گھبرا کے بولتا تم ہو. مولا علی کا جملہ ہے، مولا علی کی ایک سیئنگ ہے کہ انسان جب اپنے اعمال کو دیکھتا، اپنے پوری زندگی کے اعمال کو 60-70 ایئرس کا پیپر جب سامنے آتا تو وہ کیا کرتا؟ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتا، کاٹ کے بولتا اللہ ایک چانس دے دے، ایک چانس دے دے، give me one chance, give me one chance. اس وقت فرشتے بولتے کہ تجھے اللہ نے 80 سال کی زندگی دی تھی، تو نے کچھ نہیں کیا. You didn't do anything. اور پہنچ گئے. اب بس بات کو یہاں روکتا. وہاں جو تلخین اوپر پڑی جا رہی، ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو تلخین وہاں سوالات ہو رہے. جو تلخین میں آپ کو پڑھا گیا اس میں سوال ہو رہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اگر تم نے آنسر پراپر کر دیا تو تمہارا ایف آئی آر بہت کلین بنا، اور اگر تم نے آنسر پراپر نہیں کیا تو دین یو ول بی ان بگ پرابلم. وہاں سے لے کے جاتے، ڈیپینڈ کرتا کہ جانا کہاں ہے اعمال کے اوپر. وادی برود جانا ہے یا وادی السلام جانا ہے. اگر وادی سلام چلے گئے تو سمجھو ہر چیز کلین ہو گئی. وادی برود گئے تو پھر ہے پرابلم. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دوستو. اب میں ایک گناہ کا آج ایک واقعہ بتاتا. گھڑی بھی ایسا سامنے رکھی ہے میں کچھ کر ہی نہیں سک رہا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ارے مجھے معلوم تھا آج صلوات تو ایسی ٹھنڈی ہوگی، مجلس سخت ہو رہی ہے نا. اگر ریئلی دل میں تھوڑا ڈر آ رہا نا، آئی ایم ہیپی، آئی ایم ریئلی ہیپی. انسان کے دل میں تھوڑا سا خوف رہنا. جب خوف رہتا نا ہی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. مثال کہ ہم کو مومن کو کیسا رہنا ہے پتہ ہے؟ ہاؤ مومن ہیز ٹو لیو. کیسا رہنا ہے مومن کو؟ جیسا ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے نا، الرٹ رہتا نا انسان. مثال کے طور پہ کوئی جنگ ہو رہی، آپ جنگ میں جا رہے ہیں، وار، دو کنٹریز میں جنگ ہے اور آپ بیٹل فیلڈ میں ہیں. غور سے سنو، میں مثال دے رہا. بیٹل فیلڈ میں آپ ہیں، سپاہی آپ، سولجر ہیں آپ. تو جب جنگ ہوتے رہتی، وار ہوتے رہتی، تو سولجر کتنا الرٹ رہتا؟ رات میں سوتا بھی تو الرٹ سوتا، ساؤنڈ سلیپ نہیں سوتا کہ پتہ نہیں دشمن کہاں سے حملہ کرے. 24/7 جب تک بیٹل فیلڈ میں ہے وہ اتنا الرٹ رہتا کہ کہیں سے کوئی گولی نہ آ جائے، کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے. کھاتا بھی کم، پیتا بھی کم، بولتا بھی کم. گوسپ تو کرتا ہی نہیں، پوری زندگی کرتا تھا. جب نہیں کرتا گوسپ کہ اس کا دھندا کیسا ہے، اس کا دھندا کہیں آگے بڑھ رہا، وہ کل سننا انشاءاللہ. میں جانے سے پہلے آپ کو ڈیری کوئنز دلا کے جاؤں گا انشاءاللہ. بلیو می، اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دیا، تھوڑا میری بات پہ عمل کرے، بلیو می مولا حسین بہت دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ امام ہے، اس کا بیٹا ہے کہ جو گناہوں میں ڈوب کے آیا اور ایک جملہ بولا کہ مولا کیا مجھے معاف کیا؟ تو کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. حسین اتنے کریم ابن کریم ہے. بٹ یو ہیو ٹو ریئلی گو لائک ہر.
ان کے پاس جانا تو سر کو جھکا کے جانا، یہ سوچ کے نہیں جانا کہ آئی ایم سم تھنگ، ختم ہو گئی بات۔ تاریخ کا ایک واقعہ برزخ کا، برزخ میں 4 فرسٹ ڈے میں 5 یا 9 عذاب بتائے گئے جو فرسٹ ڈے میں شروع ہو جاتے۔ وہ 9 عذاب میں انشاءاللہ ایک ہی دن پڑھوں گا، 2 دن پڑھوں گا برزخ، پورے میرا 10 عشرہ گزر جائے گا۔ برزخ کا پہلا عذاب جو، غور سے سنیں پلیز، کیسے شروع ہوتا؟ یہ واقعے کو شیخ عباس خمی مفاتیح کے رائٹر نے لکھا، بہت بہت مشہور واقعہ، ہو سکتا آپ نے نہیں سنا ہے پہلے، اس لیے کہ اتنی موت پہ میں نے بھی مجلسیں پڑھی اور اتنے لوگ سنے کہ پرابلم یوٹیوب سے بڑا مسئلہ بھی ہے۔ کئی جو بولتے ہیں 100 سنے ہوئے 200 سنے ہوئے، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کتنا پڑھیں گے، واقعات ہو سکتا ریپیٹ۔ یہ واقعہ برزخ کے فرسٹ ڈے کا پہلا عذاب، 8 یا 9 عذاب ہے جو فرسٹ ڈے شروع ہو جاتے، اور سو سمپل۔ نجف اشرف، مولا ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ نجف، غور سے سنیں، نجف اشرف میں 2 کربلا کے رہنے والے، نجف اشرف کے رہنے والے 2 ینگسٹرز تھے جو چائلڈہڈ فرینڈز بھی تھے، ایک ہی ساتھ سکولنگ ہوئی، ایک ہی ساتھ کالج میں گئے، اور دونوں بزنس مین کے بیٹے تھے، بزنس بھی ساتھ کیا ایک ہی بازار میں، اس کی ایک شاپ ہے، اس کی ایک شاپ۔ غور سے سنو، ساتھ بزنس چل رہا، آرام سے زندگی گزر رہی۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم ہندوستان جائیں گے، ہند جائیں گے۔ 300 ساڑھے 300 سال یا 250 سال پرانی یا 200 سال پرانا واقعہ ہے۔ شیخ عباس کا زمانہ 150 سال پرانا ہے۔ میں نے پوری یہاں پہ محسنان اسلام کی ٹاپک پہ علماء کی پوری لائف پڑھی۔ یعقوب ابن یعقوب کلینی سے رہبر انقلاب تھا، آج سے 3 سال 4 سال پہلے۔ تو شیخ عباس لکھتے، ان کا پیریڈ 150 سال پرانا ہے، نجف اشرف میں یہ دفن ہے، سامنے مولا کی زری کے سامنے ان کی قبر مبارک ہے۔ غور سے سنو، دونوں چائلڈہڈ فرینڈ، ایک ہی ساتھ سکولنگ، ایک ہی ساتھ کالج، ایک ہی ساتھ بازار میں شاپ، بزنس۔ لیکن ان کا بزنس میں وہ لوگ ایک دوسرے، اگر کوئی آگے بڑھا تو خوش ہوتے تھے، حسد نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی کسی کا بزنس 2 دکانیں ہو گئے، اس کے ایک کا بزنس بہت بڑھ گیا تھا تو بہت خوش ہو رہا پارٹنر، دوست، بھائی، کہ یار ایک مومن آگے بڑھ رہا۔ ہم کو ایک ہی چیز یاد رکھنا کہ ہم کبھی بھی کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے ہم تکلیف نہیں ہونا، بلکہ ہم اس کے حق میں دعا دینا کہ اللہ اس کا بزنس اور آگے بڑھا دے۔ یہ نہیں بولنا یار یہ کیسے آگے بڑھ گیا، میں تو یہ تو خوش نہیں تھا، آج کل تک خوش نہیں تھا، آج اتنا بڑھ گیا۔ خوش ہو کہ تمہارا مومن بھائی آگے بڑھا۔ یہ بیماری ہے، کل اس پہ پڑھوں گا، شیطان کے وہ جو انٹرویو کا پڑھوں گا شیطان کا، اس میں یہ بات آئے گی کل انشاءاللہ۔ تو بہرحال دونوں پلان کیا انڈیا جانے کے لیے۔ شپ، اس زمانے میں ایئر کرافٹ نہیں تھا، شپ تھی، شپ میں جا رہے تھے۔ یمن کے قریب، یمن سے وہ راستہ تھا، یمن کے قریب طوفان آیا، اور اس زمانے کی شپ میں اتنا ایکوپمنٹس بھی نہیں تھے اور اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی۔ سائیکلون زبردست آیا، ویوز زبردست تیز چلنے لگے، ہائی ٹائیڈ تھی اور چلے گئے وہ لوگ۔ ہائی ٹائیڈ میں پرابلم ہوا، شپ ٹوٹ گئی۔ 100 کے قریب آدمی تھے، غور سے سنو، 100 کے قریب آدمی تھے، سب مر گئے۔ ایک دوست، اس کو لکڑی کا ایک پارٹ مل گیا ووڈ کا، اس نے اپنے آپ کو اس پہ ڈال دیا، ڈال کے اس نے اپنی جان کو بچا لی۔ لیکن دیکھ رہا تھا کہ میرا بچپنے کا دوست دوسری سائڈ کے اوپر پانی میں ڈوب کے مر رہا، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اور وہ دوست سامنے، اس کے سامنے پانی میں ڈوبنے لگا، اس نے مدد بھی مانگی، ہی ٹرائیڈ، لیکن نہیں ہیلپ کر سکا، وہ اس کے سامنے مر گیا، اور جتنے شپ میں تھے سب مر گئے۔ یہ بڑا آرام سے اپنے آپ کو بچاتا 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 کریک تک آ گیا، کنارے پہ آیا، آ کے اس نے سانس لی۔ لیکن اس کے سامنے پورے 100 لوگ جو ساتھ تھے، پوروں کی نگاہ کیسا ڈوبا، ایک نائٹ میئر ہو گیا اس کے لیے، نائٹ میئر۔ یہ کیا ہو گیا؟ بیٹ میرا دوست، بچپنے کا دوست، بزنس میں ساتھ، سکول کا دوست میرے سامنے مر گیا۔ یہ ٹوٹ گیا، پورے اتنی ڈیڈ باڈیز کو دیکھنا، دوست کا مرنا۔ ایک ساتھ محلے میں، ایک محلے میں نجف اشرف میں رہتے تھے،
دونوں مومن، اور کئی مومن تھے اس میں. یہ کیا کیا، وہاں سے چلا، اس پہ چلا، کریک سے اتر کے ساحل پہ چلنے لگا، اور ہر طرف ڈیزرٹ، چل رہا، پیاس، بھوک، پریشان، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس شہر میں آ گیا، کس بستی میں آ گیا. چلتے چلتے اس نے کنویں کو دیکھا، ویل کو. اس کو تھوڑی سانس آئی کہ چلو یار پانی پی لیں گے. پرانے زمانے، اور یہ بے انتہا ثواب ہے، یہ بہترین کار خیر ہے. آپ یہاں پہ تو ضرورت نہیں پڑتی، بیک ہوم آپ کو یہ کرو. یہ بے انتہا ثواب کا کام ہے کہ ایک واٹر کولر لگا دو، ہر آدمی آگے پانی پیے. سمر میں انڈیا میں اگر کوئی واٹر کولر لگا دے روڈ کے، مثال کے طور پر اپنے گھر میں، اپنے گھر کے سامنے، بستیوں میں، یہ عرب میں بہت کامن ہے. آپ عرب میں دیکھیں گے، کویت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دبئی میں بھی دیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے کہ ایون سعودیہ میں، کہ اپنے گھر کے آگے، وہ لوگ ان کے تو ولاز ہوتے، ولا کے آگے ایک واٹر کولر رکھا ہوا، جالی لگا دی، گلاس رکھ دیا. گرمی وہاں کی سمر کیسی ہوتی ہے عرب کی، جاتے جاتے لوگ ٹھنڈا پانی پی رہے. یہ بے انتہا ثواب کا کام ہے. کتنے 20-25 ہزار میں لگتا ہے. آپ اپنے احمد آباد میں کہیں بھی دیکھو، کہیں لگا سکتے تو لگوا دو، بہت ثواب کا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ ویل، کنویں کو کھودتے تھے، کھود کے ایک بکٹ بھی رکھتے تھے، ڈول بھی رکھتے تھے، اور کوئی مسافر جائے تو پانی پیے، کوئی سفر پہ جو کوئی کاروانس جاتے تھے، رکتے تھے، پانی پیتے. اس نے دیکھا ایک ویل رکھی ہوئی، ویل کے پاس بکٹ بھی ہے، ایک گلاس بھی ہے. اس نے کہا چلو تھوڑا پانی پی کے جان بچے گی، پھر میں آگے بڑھوں گا. اور کچھ نہیں ہے، سناٹا ہے پورے. گیا، شیخ عباس لکھ رہے، عجیب واقعہ ہے. گیا، دیکھا کنویں کے پاس بکٹ ہے، اس نے بکٹ ڈالی، بکٹ ڈال کے کھینچا، پانی آیا اس میں، ٹھنڈا میٹھا پانی. اس نے بکٹ کو ایسا لیا، لے کے سب منہ کی طرف لے کے گیا پینے کے لیے. جیسے ہی منہ کی طرف لے کے گیا، اس کے کانوں میں آواز آئی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں، I'm really thirsty، پیاسا ہوں. یہ گھبرا گیا، کبھی ادھر دیکھتا. شیخ عباس واقعے کو لکھ رہے، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کہ یہ کیا ہے، آواز کہاں سے آ رہی. پانی کو روکا، پھر پینا چاہتا، پھر کانوں میں آواز آ رہی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا، یہ پریشان کہ آواز کہاں سے آ رہی. تیسری مرتبہ جب یہ پینا چاہتا تھا تو اس کو فیل ہوا کہ یہ آواز سائیڈ سے نہیں آ رہی، اوپر سے آ رہی. اب اس نے اوپر یوں دیکھا تو کہا ایک انسان ہے، اس کے گلے میں پھندا ہے، برزخ کا پہلا عذاب 9 ہے. 9 چیزیں دوستوں میں، ہو سکتا پورے 9 یہ 5 دن میں نہیں بیان کر سکوں، لیکن کروں گا ضرور. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو مجھے اتنا یقین ہے میرے مولا کے اوپر، اللہ پہ، کہ ایک چینج تو آئے گا. دیٹ آئی نیڈ اٹ. ایک ریولیشن تو آئے گا. اگر صحیح معنی میں سوچا تم نے، میرے لیے مت کرو، اپنے لیے کرو، اپنے لیے سوچو کہ میرا کیا ہوگا. اب سنو، وہ کہتا ہے میں نے یوں دیکھا تو کہا کہ ایک آدمی وہ ایسا ہے، اور اس کے گلے میں رسا آسمان سے بات کر رہا، لائک ہینگ کوئی کرا ہوا ہے. پیاس کے مارے اس بندے کی زبان باہر آ گئی، آنکھیں باہر آ گئی، اور ایک ہی جملہ اس کی زبان پہ کہ بھائی I'm really thirsty، میں بہت پیاسا ہوں. اس نے غور سے دیکھا تو اس کا وہی دوست ہے جو 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے پانی میں ڈوب کے مارا اس کے ساتھ. چائلڈہڈ فرینڈ، نجف اشرف کا رہنے والا، مومن، مولا کے شہر کا رہنے والا. یہ شاک آف ہز لائف. جو بوٹ ڈوبی تھی وہ یاد نہیں. اب یہ دوست کو اس حالت میں دیکھے 4 گھنٹے میں، جسٹ 4 hours 5 hours میں اس نے بکٹ کو ایسا کیا اس کے منہ کے قریب جائے، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو اوپر کھینچ لیا. پھر یہ نیچے کرتا، پھر پینا چاہتا، اس کا حلق سوکھ رہا. اتنا پانی بہ گیا اس کے جسم سے کہ یہ بھی نیچے گر جائے گا اگر پانی نہیں ملے گا. پینا چاہتا، پھر وہی آواز، پھر یہ اوپر کیا، پھر کسی نے کہا. 3 دفعہ ہوا یہ عمل. یہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اس نے پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گیا. اس کی آنکھ کب کھلی؟ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی کے کیمپ میں، ادھر سے ایک کاروان جا رہا تھا، قافلہ کوئی جا رہا تھا.
ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان ایسا بے ہوش پڑا ہو تو پانی ڈال کے چھنک کے اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے، جو بھی علاج کرنا تھا لے کے جا کے. تو ہوش کب آیا، کانشیس کب ہوا یہ کہ کیب میں آنکھ کھولی تو دوسرے غیر لوگ. اس نے پوچھا کون ہے آپ لوگ؟ ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتا کہ میں عراق کا رہنے والا نجف اشرف کا، ہماری بوٹ اس طرح ختم ہو گئی، پورے لوگ میرے ساتھی مر گئے اور میں پیاسا تھا، میں ایک اکیلا بچا اس بوٹ میں، اس طرح بچا. تو ان لوگوں نے جو بھی ان کو کرنا تھا کیا. پھر یہ وہ راستہ یمن کا راستہ، وہ یمن تھا، یمن سے وہ عراق واپس آ گیا، اب ہند نہیں گیا، نجف اشرف واپس آیا. تو وہاں پہ ماتم ہونے لگا. سب لوگ یہ سمجھے کہ دوست کے ساتھ یہ بھی مر گیا. یہ گھر گیا تو اس کے گھر میں شکر کی نماز پڑھی گئی. لیکن جتنے لوگ تھے عراق کے اس بستی کے نجف اشرف کے، سب اس کے گھر میں آئے. پوچھا بھائی تو آئی وٹنس ہے، کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا. اس کے دوست کا بیٹا بھی آیا. اس نے بیٹے کو الگ بلایا، بلا کے کہا، یہ پورا خواب بیان کیا، اپنی آنکھ سے دیکھ کے جو آیا صحرا میں. کہا بیٹا تیرے باپ کو میں نے 4 گھنٹے میں ایسا دیکھا، چیک پلیز چیک، اپنی ماں سے چیک کرو کہ کیا بات ہے. بس بات ختم ہوگی. 6 مہینے کے بعد یہی دوست، غور سے سنو، یہی دوست خواب دیکھتا ہے. شیخ عباس واقعے کو لکھ رہے، کوئی معمولی پرسنالٹی اس واقعے کو نہیں لکھ رہی. شیخ عباس جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ رہی. اس نے 6 مہینے کے بعد دیکھا کہ بہت بڑا میدان ہے اور کوئی یہ بول رہا ہے یہ جنت کا راستہ ہے، جنہ ہیون، اور وہ جا رہا. اس نے دیکھا کہ بہت بڑا پیلس ہے، قصر ہے، محل ہے، اور اس پیلس کے اوپر اس کے دوست کا نام لکھا ہوا ہے. وہی دوست جو دفن ہوا، وہی دوست جو صحرا میں ملا تھا. اور وہ دوست اندر سے نکل کے آیا. اب جو آیا تو اس کی جوانی یاد آئی. اس لیے کہ یہ چائلڈہڈ فرینڈ تھا، اس نے جوانی دیکھی تھی کہ بالکل جوان ہو گیا، بہترین لباس پہنا ہوا، ایکسپینسو ڈریس، اور بالکل جوان، حسین، خوبصورت. آیا، سلام کیا، کہا میرے دوست، وہ مائی فرینڈ، ویئر آر یو، بات کر کے اندر لے کر گیا. یہ اندر گیا، بہت بڑا سفرہ بچھا ہوا تھا. کہا بیٹا میرے دوست، میرے فرینڈ، بیٹھو تم یہاں پہ. بیٹھ گیا. سفرہ سامنے، ادھر وہ فرینڈ بیٹھا، ادھر یہ فرینڈ بیٹھا، ایک مرحوم اور زندہ. یہ خواب میں دیکھ رہا. کہا کھانا کھاؤ، میں نے اللہ سے پرمیشن لیا تم کو کھلانے کا. اب یہ شروع ہی نہیں کرتا. کیا تم شروع کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے پرمیشن لیا، اللہ سے تم کو دعوت دی. تو اس نے پوچھا، وہ جو زندہ دوست تھا، کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، جو میں ڈیزرٹ میں دیکھا تھا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ واٹ؟ تو دوست نے کہا، مرحوم دوست نے، جیسے اس نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ نو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، تو اس نے کہا، مرحوم دوست نے کہا، جا کر میرے بیٹے سے پوچھ. یہ بولا، ایک خواب سے بیدار ہوا. اب رات گزری بڑی احتیاط سے. صبح فجر کا وقت ہے، نماز پڑھا، سیدھا دوست کے گھر گیا. جا کے ارلی ان دا مارننگ ناک کیا ڈور کو. دوست کا بیٹا آیا، آ کے کہا چچا صبح صبح، اتنی صبح، جہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نہیں جانا اتنی سویرے. دیکھیے میں دیکھ رہا تھا 15 منٹ سے جس حالت میں آپ مجلس سن رہے تھے، تو تھوڑا سا مجھے مجلس کو الگ کرنا پڑا. آپ بآواز بلند ہم سب کی مغفرت کے لیے پڑھیں صلوات. ایک صلوات پڑھو، سارے محرومین، جتنے محرومین ہیں، کوئی تکلیف میں ہے اس وقت، ہمارا بھائی، ان سب کی مغفرت کے لیے مکمل صلوات، مغفرت کے لیے کہ یہ صلوات سارے مومنین کو عذاب سے نجات دے دینا. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. گڈ. مولا آباد رکھے، مولا آباد. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ نے جو ایک صلوات پڑھی نا، ہو سکتا ملینز کی تعداد میں لوگوں کو اس وقت فائدہ پہنچاؤ. یو ڈونٹ نو. بلیو می، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. یو ڈونٹ نو. یہ ایک صلوات اگر اس وقت برزخ میں کوئی تکلیف میں، ہماری نیت کیا تھی کہ ان کو پہنچے. اگر ملین لوگ خدا نہ خاصہ تکلیف میں ہے نا،
تو یہ ایک صلوات مکمل رحمت کو پہنچایا ہے وہاں پہ. اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا. پھر ایک پڑھ لے جس کی بھی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ، اگر کوئی خبر میں کوئی مومن پوری دنیا میں ہے تو اس کے لیے یہ صلوات، رحمت کے صلوات، اور اندھیرا ختم ہو کے نور آنا محمد والے محمد کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. گڈ. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، تم کو سلامت رکھے. اور ایک چیز یاد رکھو، تم نے یہ صلوات پڑھی ہے نا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تم کو بھی ملے گی، ریٹرن ملے گی. جب ہم مریں گے برزخ میں جائیں گے تو یہ سب ملے گا. تو اب دوست نے پوچھا، دوست کے بیٹے نے کہا چچا کیسے آ گئے صبح صبح؟ تو کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا تھا، تم کو بتایا تھا. غور سے سنو. اب میں نے آج ابھی ایک خواب دیکھا تمہارے باپ کو اتنے آرام کے ساتھ جنت کے اندر بہترین لباس پہنا ہوا، جوانی کا عالم، مجھے کھانے پہ بلا رہا، سفرہ بچھا ہوا، دسترخوان بچھا ہوا، نعمتیں رکھی ہوئی. اور میں نے پوچھا کہ وہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ تو تمہارے باپ نے کہا کہ میرے بیٹے سے پوچھو. بس جیسے ہی کہا اس نے، زندہ دوست نے کہ بیٹے سے پوچھو، کہا بیٹا فوراً سجدے میں چلا گیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے. یہ بھی ایک میسیج ہے کہ ہر نعمت پہ شکر ادا کرو. جب بھی کوئی نعمت آئے تمہارے سامنے، کوئی مثال کے طور پہ آج تمہارا سیل 2000 یا 10,000 تم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، 15,000 ہو گیا. تو جب کاؤنٹ کرو، میں آپ کو ایک اور طریقہ دیتا، اتنا یہ میں عموماً نہیں دیتا تھا، آج دے رہا. پیسے میں برکت چاہتے، ڈالرز مثال کے طور پہ 1000 ہے، تم 2000 چاہتے، کل ٹرائی کرنا میرا یہ نسخہ، ٹرائی کرنا. when you count the money, فائنل منی بنڈل آف ڈالرز ہے، الگ الگ آپ نے کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا 50 10 5 آگے نہیں معلوم، 20 کی بھی ہے، 100 ہے، 50 20 25 سب ڈیوائڈ کر دیا. نہیں مجھے ایک ایک کی بھی ملتی. آئی ڈونٹ مائنڈ، جو ملتا صدقہ ملتا مولا حسین کا. یہ بی بی کا کرم ہے، بی بی کا کرم ہے. تو بہرحال جب 100 نوٹس الگ کرو، پورا بنڈل کرو، بنڈل کر کے when you start counting، مشین میں مت ڈالو، ایک دفعہ ٹرائی کرو، میرا یہ طریقہ ٹرائی کرو. when you start counting نا، تو پہلے 18 ٹائمز یا 9 ٹائمز صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں میں کچھ اپنے لیے نہیں بول رہا، سب آپ کو فائدے کے لیے بول رہا ہوں. 9 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر کیا بولو؟ بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا. اس کے بعد 9 مرتبہ پھر صلوات پڑھو، 9 صلوات، یہ بیچ میں دعا، 9 صلوات. اس کے بعد سٹارٹ کاؤنٹنگ، اور جب بھی 9 پہ پہنچتے پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پھر ایک صلوات. 9 سے پہنچے 14 پہ پھر ایک صلوات. پھر 18 پہ پہنچے پھر یہ دعا ریپیٹ کرو، بحق من کنتو مولا فاحظ علی مولا، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اس کے بعد کاؤنٹ کرو 18 کے بعد. اگر تم ایکسپیکٹ کر رہے 1000 تو 2000 نکلیں گے اس میں. یہ کوئی میجک نہیں ہے، یہ برکت بحق من کنتو مولا فاحظ علی مولا کی ہے. کیوں تم یہ سمجھ رہے کہ آج میرا سیل 2000 کا ہوا، مولا وہ 4000 کا سیل کر دے گا. یہ کوئی میجک نہیں ہے، یہ کوئی میجک نہیں ہے. تم کو نہیں معلوم کہ کتنا سیل ہے، یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. تم ایک بنڈل اٹھا کے گن رہے، تم کو نہیں معلوم 1000 ہے 2000 ہے. مولا برکت ایسا دیں گے کہ اس میں 2000 دکھے گا. اب ٹرائی کرو، دین لیٹ می نو. تم جتنا ایکسپیکٹ کر رہے اپنے ذہن میں اس سے زیادہ ہوگا، یہ تو میں گارنٹی بولتا ہوں. $1 زیادہ، 100 زیادہ ہوگا، لیکن ہوں گے زیادہ. جو تم ایکسپیکٹ کر رہے، تم جو سمجھ رہے، جو تمہارا ایکسپیرینس ہے کہ یہ 1000 ہوں گے میرے حساب سے، نہیں، تم جو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے اس سے زیادہ ہوگا. اس لیے کہ یہ صلوات کا اور من کنتو مولا فاحظ علی مولا کی برکت ہے. ٹرائی کر کے دیکھو، یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ اینی ہاؤ. تو بیٹے نے فوراً سجدے میں چلا گیا. یہ سب سے بڑی چیز یاد رکھو،
جب بھی کوئی نعمت آئے، مثال کے طور پر تمہارا سیل اچھا ہو، کاؤنٹر پہ یوں کر لو. اللہ کو سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے، یاد رکھو. اللہ بولتا میرے سامنے سر جھکاؤ. کاؤنٹر پہ بیٹھے ہو یوں کر لو. تم گاڑی ڈرائیو کر رہے، تمہارا دل یہ بولا کہ آج میں اللہ کو سجدہ کروں، گاڑی ڈرائیو کرتے، نماز تو پڑھ کے آئے تھے فجر کی، مس نہیں کیا تھا فجر کی نماز، اور کوئی مومن مس بھی نہیں کرتا، تو فوراً خیال آ رہا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہ پروردگار میں تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتا، لیکن اب کیسے کروں؟ اپنے سر کو یوں کر لو. سر کو بھی نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کو، اپنے آئی بروز کو یوں کر لو. یہ بھی سجدہ ہے. سگنل پہ کھڑے ہوئے ہو، خالی کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے، اسٹیئرنگ پہ یوں کر لو. ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ. یو ڈونٹ نو جو شکر کا سجدہ ہے، یہ چوتھے امام کا بتایا ہوا طریقہ کہ ہر نعمت پہ شکر ادا کرو. سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے میرا امام. ہر نعمت پہ جب خیال آتا سجدے میں چلے آتے. تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اٹلانٹا میں بہت بڑی بات دیکھ کے جا رہا اس سال، اگر تم سجدہ کرتے رہو، اللہ کو شکر ادا کرتے رہو، میں یقین کے ساتھ ممبر سے بول رہا، جعفریہ میں بول رہا، امام بارگاہ میں بول رہا، اربعین کے اشیاء میں بول رہا، اگر تم سجدہ کرو گے تو کبھی بھی تم یہاں نہیں رہو گے، یہاں رہو گے. اللہ اس کے سر کو اٹھاتا جو اس کے سامنے جھکاتا. اللہ اس کی عزتوں کو بڑھا دیتا جو اس کے سامنے سر جھکاتا. یہ کبھی مت بولو کہ میں کیوں جھکاؤں، میں کیوں سجدہ کروں. عورت کو بھی بول رہا، لڑکی کو بھی بول رہا. ایگزامینیشن میں جا رہے، تم لکھنے جا رہے، پڑھنے جا رہے، ایگزام دینے جا رہے، تو جانے سے پہلے جب پہنچ جاؤ، تم سب کے سامنے نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ کے لیے اپنے سر کو جھکاؤ اور بولو کہ پروردگار میرا ایگزام ہے، میں سٹارٹ کر رہا اپنا آج کا ڈے، پیپر، میرا پیپر بہترین جائے. سر جھکا کے اس کا شکر ادا کرو. then you start writing, then you'll see the result. اس کے سامنے سر جھکاؤ. تو بیٹے نے پوچھا، بیٹا فوراً سجدے میں چلا گیا. پوری مجلس سے سجدے پہ پڑھ دوں، انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا، 5 مجلسیں سجدے پہ پڑھوں گا کہ کیا کیا ملتا، راستے کیسے کھلتے. وہ شخص کبھی پریشان نہیں ہو سکتا جو اس کے سامنے سر جھکاتا. تو ہوا کیا، بیٹا سجدے میں چلا. اب یہ دوست پریشان کہ اٹھا، اٹھ کے کہا چچا میں اللہ کا شکر ادا کرتا. تو اس نے پوچھا کیا کیا تم نے، what did you do؟ اس نے کہا جب آپ نے مجھ سے آ کے کہا، پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، جب آپ نے مجھ سے آ کے کہا کہ تیرا باپ اتنی پریشانی میں، تو میں گھر گیا اپنی ماں کے پاس اور جا کے کہا ماں، باپ، وہ دوست صاحب، ماں بھی پہچانتی تھی وہ دوست کو، وہ واپس آیا اور باپ اس حالت میں، ماں سر پیٹ کے رونے لگی، گھر میں مجلس ہو گئی پوری. تو بیٹے نے کہا بابا، ماں کیا کرنا ہے، باپ کا کون سا گناہ ہے، نجف اشرف میں رہنے والا گناہ نہیں کر سکتا، بہت کم وہ بدنصیب ہے جو نجف اشرف میں رہ کے گناہ کرے. تو ماں نے کہا بیٹا، ماں سوچنے لگی، سوچ کے کہا بیٹا مجھے ایک چیز یاد پڑتی جو تیرے باپ کے پاس ہے. 3 گناہوں کو بتایا. آج میں ایک گناہ بتاتا ہوں، آج رات بھر سوچنا، کل 2 بتاؤں گا. رات بھر سوچنا آج کہ 1 گناہ کا، 2 گناہ، 3 گناہ کا یہ عذاب کتنا تکلیف دے. کوئی چوک نہیں تھا دوستو. آپ امیجن کرو کہ یہ بندہ تو نیک تھا، اللہ نے بتا کے اس کے عذاب کو کم کر دیا، وہ رحیم ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ماں سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، اس نے 3 گناہ بتائے. پہلا گناہ بتا رہا، ماں نے کہا بیٹا تیرا باپ جوانی میں نماز فجر نہ کرتا تھا، نماز فجر پڑھتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا، پڑھتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا. تو بیٹے نے کہا کہ اب اس زندہ دوست سے کہ میں جیسے ہی ماں نے کہا، میں نے اجارے کے اوپر 10 سال کی مثال کے طور پہ میں نے نماز کسی کو دے کے، کسی مولانا کو دے کے، نجف اشرف میں طالب علم کو دے کے پڑھائی. کہتا ہے دوست کہ آج ہی صبح میں کل رات میں
میرا یہ دو وہ جو پڑھ رہے تھے نماز اجارے پہ، انہوں نے آگے یہ کہا کہ بیٹا تیرے باپ کی 10 سال کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. آپ سوچو یہاں آ کے نماز کمپلیٹ ہوئی، اسی رات کو فوراً اللہ نے بتا دیا کہ ہم کو عذاب کا شوق نہیں ہے، ہم رحمت کا نازل کرتے. کن فیکن کا معاملہ ہے. اللہ کبھی اس کو، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. He don't like کہ وہ بندے پہ عذاب نازل کرے، وہ چاہتا کہ میں صرف رحمت نازل کروں. کہا اللہ نے میرے حبیب اگر علی کے دشمن نہیں ہوتے تو جہنم نہیں بناتا. اب میں کچھ بول گیا. اگر علی کے دشمن نہیں ہوتے تو جہنم کو بناتا ہی نہیں. جو جہنم بنی کسی اور کے لیے بنی، تمہارے لیے نہیں بنی. علی والوں کی جنت ہے، لیکن ڈونٹ گو وایا جہنم. میں نہیں چاہتا کہ کوئی لڑکی جہنم کے راستے سے جائے، کوئی لڑکا کلین شیو ہو گئے تو پرابلم ہوگا. مجھے تو سب داڑھی والے نظر آ رہے، اور بعض لوگوں کی تو بڑی خوبصورت داڑھی دکھ رہی. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. صلوات پڑھے محمد والے. بس دوستو، تو 2 عذاب کل بتاؤں گا. وقت گزر گیا، بس 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی. کل آئی ڈونٹ نو ورکنگ ڈے ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. کوئی بولتا بھی نہیں. دیکھو مولا آباد رکھے یار. مولا مومن جماعت کو سلامت رکھے، اور سارے مولا کے چاہنے والے مومنین کو سلامت رکھے انشاءاللہ. امام زمانہ کے صدقے میں ان کو پہلے سلامت رکھے، پھر بعد میں ہم کو سلامت رکھے. مولا کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی بہرحال کل باقی کے 2 چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور کل تو 8ویں امام کی شہادت کی مجلس بھی ہے. کل یاد رکھو، کل سے بگ نائٹ. بگ نائٹ، غم کی رات ہے، غم کی رات ہے، قیامت کی رات ہے. ہمارا غریب امام کی شہادت کی رات. کل کلرفل ڈریسز میں نہیں آنا، کل پورے بلیک میں رہنا. امام رضا کی شہادت کی رات ہے. 17 صفر کی کل شب 17 صفر ہے. ہو سکتا ہے یہاں تابوت بھی ہو انشاءاللہ. تو کل 8ویں امام کی شہادت کی رات. کل 8ویں امام کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ برزخ میں میرا مولا کیسے آگے مدد کرتا ہے. مولا کا ایک وعدہ ہے، جو میرا ظاہر ہوگا میں کہاں آگے مدد کروں گا انشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ 8ویں امام کا بھی تھوڑا ذکر کروں گا. مصائب تو کل 8ویں امام کے ہی ہوں گے. اور کل کی رات پھر یہاں ماتم بھی ہے انشاءاللہ. بہرحال کل اور سنڈے از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے اب جیسے جیسے اربعین قریب آ رہا نا، وہ اب اپنے ٹی وی چینلز کے سامنے سے ہٹ کے عزاخانے کو آیا کرو، اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اربعین اگر گزر جائے اور ہم نے کچھ نہیں کیا اربعین کے لیے، وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، تو بی بی زینب کو کیا صورت بتاؤ گے؟ بی بی زینب کو کیا صورت بتاؤ گے؟ یہ نہیں کہ صرف جو دیکھیں جو کربلا گئے وہ خوش نصیب ہے، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ. آپ نہیں گئے تو آپ اربعین یہاں ایسے کرو، چہلم ایسے کرو کہ بی بی زینب تم کو دعا دے. اربعین کا دن ابھی سے اسکیجول کرو ایسا کہ اربعین کا دن کوئی آفس نہیں جائے گا، کوئی ڈیری کوئی نہیں جائے گا، کوئی جاب پہ نہیں جائے گا. چھٹی کو اپلائی کرو. جیسے کوئی تم بیمار ہو گئے، جاب بھی جو کر رہا بیمار ہو گئے تو جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. میڈیکل لگاؤ، سک لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ. چہلم کے دن ڈونٹ ورک. وینسڈے کے دن چہلم آ رہا. یہ میرا میسیج ہے جو بھی سن رہا. اربعین عزاخانے میں گزارو. یہ سوچ کے گزارو جیسے تم کربلا میں ہو. مولا تم کو وہی اجر دے گا اگر تم نے دل کے ساتھ چہلم حسین کو کیا. یہ صرف نہیں ہے کہ کربلا میں جو گیا اسی کا چہلم ہے، ہم کو وہ اجر نہیں ملے گا، ہم کو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا. نو، جہاں دنیا کے جس حصے میں تم ہو اور تم نے اربعین ویسے کیا تو تم کو وہی اجر ملے گا جیسے تم کربلا میں. اس لیے کہ زیارت اربعین، مولا حسین کی زیارت دنیا میں کہیں ہر آدمی تو نہیں جا سکتا، ایفورٹ نہیں کر سکتا. تو کیا اس کو اجر نہیں ہے؟ مولا کے پاس ایسا نہیں. جو چلا گیا وہ بہت اچھا، خوش نصیب. جو آپ یہاں پہ بھی رہ کے ویسی خوش نصیب بننا. اسکیجول ایسے کرو کہ وینسڈے کے دن کوئی آفس نہیں، کوئی نہیں. ہم کو اربعین حسین کو بنانا ہے، اربعین حسین کرنا انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ تو ابھی آگے بولوں گا انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں. چہلم از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. اور یہ دن، یہ ایام تو صرف بی بی زینب کے ایام ہیں. اس غریب شہزادی کے ایام ہیں کہ جس کو مولا حسین سے بڑی محبت تھی.
بھائی اور بہن کی یہ عجیب محبت ہے دوستو. تکلف سے مت رو یار، تکلف سے مت رو. یہ سوچ کے مت رو کہ ہم رونے والے نہیں. ہمارے ساتھ ایک بی بی ہے، ایک حسین کی ماں ہے، جو ایک ایک مجلس میں آ کے ہم کو دعا دے کے جاتی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تمہاری گودی کو آباد رکھے. آج فاطمہ کی دعا ہے جو ہم زندہ ہیں، یقین کرو میری بات پہ. بی بی کی دعا ہے جو ہم ایگزسٹ کر رہے، ادروائز ہم ریز ہو جائیں. اتنی محبت تھی بی بی زینب کو مولا حسین سے کہ جب بی بی کا نکاح ہوا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو میرے مولا نے کہا عبداللہ میرا بیٹا حسین روز اپنی بہن سے ملنے آیا کرے گا. عبداللہ خوش ہو گئے، کہا مولا یہ میری خوش نصیبی ہے، ہم سو لکی کہ مولا حسین روز میرے گھر آئیں گے انشاءاللہ. مولا حسین روز اپنی بہن شہزادی سے ملنے جایا کرتے تھے ایک ٹائم کے اوپر. ایک دن مولا کو جانے کو دیر ہوئی، بی بی زینب گھبرا گئی کہ میرا بھائی نہیں آیا. مدینے کا واقعہ ہے، میرا بھائی نہیں آیا. شہزادی انتظار کرتے ہوئے روم سے دالان میں آ گئی، حسین نہیں آئے. بی بی انتظار کرتے ہوئے آنگن میں آ گئی، حسین نہیں آئے. انتظار کرتے کرتے گھبراتی ہوئی زینب دروازے کے پاس چلی گئی. تہجد کی اٹھی ہوئی بی بی، تھکی ہوئی بی بی بیٹھ گئی. بھائی کا انتظار، میرے بھیا کو کیا ہو گیا، میرے بھیا کو کیا ہوا. اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بیٹھے بیٹھے شہزادی کو نیند آنکھ لگ گئی. کچھ دیر کے بعد مولا حسین آئے تو بہن کی محبت کو دیکھا کہ میری بہن میرے انتظار میں دروازے تک آ گئی. لیکن حسین نے یہ فیل کیا کہ زینب کے چہرے پہ دھوپ ہے، تو حسین نے بہن کے آرام کو خلل نہیں پڑے کہ آرام میں کوئی خلل نہیں پڑے، بلکہ حسین نے کیا کیا، اپنی ابا کو اس طرح لے کے کھڑے ہو گئے سامنے کہ زینب کے چہرے سے پہ دھوپ نہیں رہے. جتنی دیر یہ آرام کر سکتی کرے، میں سایہ کر کے کھڑا. پتہ نہیں کتنی دیر حسین اسی طرح کھڑے رہے. کچھ دیر کے بعد بی بی کی آنکھ کھولی تو بھائی کی محبت کو دیکھا کہ میرا بھائی کتنا مجھ سے محبت کرتا کہ میرے چہرے پہ دھوپ تھی تو ابا کا سایہ کر دیا. زینب کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میرے بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی اسی طرح سایہ کروں گی. تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو. اربعین کا اشرا ہے، کبھی بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی اسی طرح سایہ کروں گی. عزیزو، مدینے میں زینب کو موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی بی بی کو موقع نہیں ملا، عاشورے میں میرا مولا حسین ذبح ہو گیا، موقع نہیں ملا. لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، شہزادی کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ میرے بھائی کے جسم پہ دھوپ ہے، جلتی ہوئی ریت ہے، تو اوپر سے کہا بھیا زینب مجبور ہے بھیا کہ سر پہ چادر نہیں ہے اور تمہارے جسم پہ دھوپ ہے. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو تمہارے جسم پہ ڈال دیتی. عزیزو، بس بی بی تڑپتی رہی. ایک روایت پڑھ کے میں زحمت کو تمام کرتا کہ اس لیے کہ یہ ایام میری شہزادی کے ایام ہیں. جب یہ قافلہ کوفے سے آگے بڑھا، شام پہنچنے سے پہلے، سیریا پہنچنے سے پہلے ایک رات ایسی آئی، بس 2 منٹ، لیکن آج ایسا پرسہ دینا کہ حسین تم کو دعا دے، مولا حسین امام زمانہ تم کو دعا دے. جب یہ پہنچا قافلہ، ایک ایسی بستی میں پہنچا، ایک ایسے ایریے میں پہنچا، شام کا وقت تھا. تو شمر نے جا کے عمر سعد سے، ظالم نے کہا کہ عمر سعد آگے کا جو راستہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، رات کا وقت ہے، ہمارے ساتھ سر ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رات میں یہیں قیام کریں. تو عمر سعد نے کہا کہ یہاں قیام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ سر ہیں، سروں کی حفاظت کرنا ہے. معلوم کر کہ کسی کا اگر کوئی گھر ہے تو ہم گھر میں جا کے رکیں گے. شمر ظالم نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کسی کا بہت بڑا پیلس ہے، خسر ہے. اس نے پوچھا یہ کس کا خسر ہے؟ تو کہا گیا ایک لیڈی کا ہے، ایک عورت کا ہے. شمر ظالم خود گیا اس عورت کا نام پوچھا تو پتہ چلا اس عورت کا نام شیرین ہے. بس دوستو، آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. شیرین ہے. پردہ باندھا گیا، شیرین پردے کے پیچھے آئی. شمر نے کہا کہ اے شیرین، ہم حکومت کے لوگ ہیں،
ہمارے ساتھ قیدی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ سر ہیں، ہم کو رات میں تیرے محل میں رہنا ہے۔ تو شیرین نے کہا کہ سنو، میں ایسے سروں کو نہیں رکھوں گی، یہ محل میرا ہے، میں پہلے سر کو دیکھوں گی، اگر میرے سمجھ میں آیا تو میں روکوں گی۔ تو سب سے پہلے شیرین کے سامنے مولا حسین کے سر کو پیش کیا گیا۔ عزیزو، جیسے ہی شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا، جانا پہچانا چہرہ، حسین کی مظلومیت، حسین کی غربت، شیرین نے کہا میں یہ سر کو ضرور رکھوں گی، بس 2 منٹ آپ دعا دینا، 2 منٹ۔ مجلس ختم ہو گئی تو قافلہ روکا گیا، ظالم ایک طرف جا کے بیٹھے، سیدانیاں بیٹھی، شیرین سر رکھتے، اس کے بعد سیدانیوں کو بٹھا کے شیرین جب جانے لگی تو بیویوں نے کہا جناب زینب سے کہ بی بی یہ جو عورت ہے یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی، اس سے یہ کہیے کہ رات میں جب ہم یہاں قیام کر رہے تو ہمارے وارثوں کے سر ہم کو دے دے کہ کم از کم ہم ماتم کر لیں، گریہ کر لیں کہ جب سے شہادت ہوئی ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ زینب نے شیرین کو بلا کے کہا بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی، دیکھ جو سر رکھے وہ ہم کو دے دے، یہ ہمارے وارثوں کے سر ہیں، جب سے یہ شہید ہوئے ہم نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ شیرین نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا۔ جیسے ہی علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا یہ میرا بیٹا تھا، ارے شادی کے ارمان تھے، میرا علی اکبر ذبح ہو گیا۔ علی اصغر کا سر اٹھایا، رباب نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا۔ قاسم کا سر اٹھایا، ام فروہ نے لے لیا۔ عباس کا سر آیا، بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ بس آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا۔ زینب نے آگے بڑھ کے لیا، لے کے کہا ہائے حسین، یہ کہنا تھا شیرین رک گئی۔ بس ایک منٹ تکلف سے مت رو۔ شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے۔ زینب نے کہا علی اکبر کے بابا، پھر شیرین رک کے کہا بی بی یہ نام نہیں لینا، میرے آقا کے بیٹے کا نام ہے۔ زینب نے کہا عباس کے بھائی، شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے؟ تو کہا شیرین یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، ہمارا گھر اجڑ گیا، میرا بھائی مار ڈالا گیا۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا۔ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولیں۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے، یہ مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، یہ ساری مجالس ہم سب کے لیے پہلی رات اور برزخ میں آرام دے دے۔ یہ مجلس کے مصائب سے اللہ جو اس وقت برزخ میں ہیں، اللہ ان کی برزخ رحمت میں بدل جائے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں بحق شہزادی فاطمہ صغریٰ، بحق بیمار ہیں کربلا، اللہ ہر مولا کے چاہنے والے کو، یہاں پہ کوئی آصف بھائی بھی بیمار ہے، جہاں بیمار ہے، اور میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان سب کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ اس وقت زائرین کربلا لاکھوں کی تعداد میں میرے مولا حسین کے روضے میں جا رہے ہیں، اللہ ایک زائر جو 13 معصومین کی زیارت کو گیا ہوا ہے، بالخصوص کربلا میں جتنے زائرین ہیں، اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پروردگار مولا حسین کے نام پہ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر، ہم کو تیری عبادت کرنے کا شوق عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے ریاکاری، ہپوکریسی کو، غرور، تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا لے۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔
کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہمارے جسموں میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ. ہم سب میں محبتوں کو پیدا کر اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جمیع مومنین مومنات، مومن جماعت کے تمام مرحومین، آج کے جو بھی اسپانسر ہیں ان کے مرحومین، اور شیخ عباس خمی کے لیے بھی سورہ فاتحہ. بسم اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. حسین یا حسین یا حسین. جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے سحر مدینہ. جنگل میں عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے سحر مدینہ. جنگل میں بھرے نا قاسم و اکبر رہے بھائی بھی سدھارے، سب ہی گئے مارے. بے گور انہیں دست میں چھوڑائی ہے زینب، اے سحر پردہ جو سکھاتی رہی وہ بھی کھلے سر، پھرتی رہی در در. بازار میں دربار میں ہو آئی ہے زینب، زندہ سے رہا ہو کے بھی باقی ہے اسیری، ماتم کر تو بھی. رسی کے نشان اس لیے لے آئی ہے زینب، ایسا زندہ میں کہیں کھو گیا بھائی کا نگینہ، معصوم سکینہ. دو
بالیاں زندان سے لے آئی ہے زینب، آ جاتی کنیزی میں میری بولا ستم گر، اے شاہ کی دکھ تر، وہ لمحہ یہی تھا جہاں گھبرائی ہے زینب، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، ہائے اسیر قافلہ دربار شام جب آیا، یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا، لو آج راز و تو عز و منتشا کا خلا، کہ باب قار ہوا کون کون ہے رسوا، او بد کلام ٹھہر، او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبریٰ، نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا، وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا، کہ جس سے ذلت و توقیر بانٹتا ہے خدا، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہے اس کے، ہم ہی ہے عزت و ذلت کے بانٹنے والے، ید کل خیر بھی ہم، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی، ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری، لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی، سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی، جو برے تھے سو برا، جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا، خیر بھی ہم، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن، کیا کہا تو نے، کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی، ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی، میرے پیاروں کے سینہ پر بھی پذینائی ملی، ابن مرجان تیرے، ابن مرجان تیرے جبہ و دستار تلک، کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، اے عزیز ستمی جاگ بہت شاد ہے تو، قتل کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو، یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو، نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو، فیصلہ رب کا ہے، فیصلہ رب کا ہے، مہلت ہے سنبھل جانے کی، ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو سنبھل جانے کی، خیر بھی ہم، حسین حسین
محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن مرتجی، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا زینب و کلثوم، السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر، السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر، السلام علیکم یا شہزادہ قاسم ابن الحسن، السلام علیکم یا شہزادہ اون محمد، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ، السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر، السلام علیکم یا حور الشہید رہائی، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام